قبول کے ساتھ رحمہ مغفورہ سیدہ سغرا بی بی کی روح کو صدقہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا جهد كتب القائلون ولا يحصي نعماءه العبدون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي ليس على صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر بجوهر رحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو اصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم درود بجمل کے محمد وآل محمد۔ سارے مولا کی خوشنودی کے لیے اس سے بہتر سلوات پڑھ سکتے ہو۔ کامیاب ہے ہر وہ فرد جو اس ذکر سے متمسک ہو گئے۔ سبب کامیابی سبب کامیابی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس مطہر طیب طاہر ذکر ہے۔ توجہ ہے دوستوں کی؟ سورہ مبارکہ آل عمران سے ایک آیہ مجیدہ کے جز کو سرنامہ ذکر قرار دیا۔ ترجمے کو محفوظ کر لیں، دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ گفتگو کا سبق کیا ٹھہرتا ہے۔ جیسے سنیں گے ویسے سنا دوں گا۔ رب تو جہاں اپنی لاریب کتاب میں لباس اعجاز میں ارشاد فرما رہا ہے لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم۔ ترجمے کو یہاں لکھ لینا۔ اللہ کہتا ہے تم بیٹھے رہو اپنے گھروں میں، نہ نکلو گھروں سے باہر، ہاں مگر وہ کہ جن پر ہم نے قتل ہونا لکھ دیا ہے۔ یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان اللہم عجل لولیک الفرج، کہا کہ ہاں مگر وہ کہ جن پر کتب علیہم القتل، جن پر ہم نے قتل ہونا لکھ دیا ہے، وہ اپنی مقتل گاہوں کی طرف خود ہی آ جائیں گے۔ صاحب الزمان اللہ مولا نظر بس سے محفوظ رکھے۔ مجمع کے تناظر میں نہ میں نے کل پڑھا نہ آج نہ کبھی پڑھوں گا، دو بیٹھے ہوں ذکر کی روح محسوس کر لے، گفتگو ہو جائے گی۔ میری طرف سے کوئی کمی نہیں، کل سے مسلسل سفر میں ہوں، میں جس انداز سے پڑھوں گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا، باقی آپ کی مہمان نوازی کی مولا خیر کرے۔ ترجمے کو پھر سنو اور دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار فرماتا ہے لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم۔ اللہ کہتا ہے تم بیٹھے رہو اپنے گھروں میں، نہ نکلو گھروں سے باہر، ہاں مگر وہ کہ جن پر ہم نے قتل ہونا لکھ دیا ہے وہ اپنی مقتل گاہوں کی طرف خود ہی آ جائیں گے۔ یعنی یہ آیت جب میں پڑھتا ہوں تو یہ آیت مجھے براہ راست کربلا لے جاتی ہے۔
جیتے رہے جوان، مولا نظر بس سے محفوظ رکھے۔ یعنی اب جملہ اب لے لینا، یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں اس آیت کے ذیل میں اصحاب باصفا و باوفا ابا عبداللہ نے یہ اعلان کیا کہ دنیا والوں اس بات کو یاد رکھو، قتل ہونا ہماری معمولیت ہے، مجبوریت نہیں ہے۔ یا صاحب زمان، یا صاحب زمان، قتل ہونا ہماری معمولیت ہے، مجبوریت نہیں ہے۔ بس اس دن میں حاضر ہوا تھا 20 سفر کو، اسی آیت کے ذیل میں کچھ باتیں کی تھی، جہاں اس امام بارگاہ میں میں نے گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے آغاز کروں گا، باقی مولا خیر کرے، جیسے تم سن لو گے ویسے سنا دوں گا، ٹھیک ہے؟ کہنا یہ چاہتا ہوں، جملہ پہلا کہنے جا رہا ہوں، اس سے بڑا تمہیں کربلا کا معجزہ میں کیا بتلاؤں کہ قتل حسین ہوئے مر یزید گیا۔ صاحب الزمان راضی و خوشنود رہے، اللہ ہر ماتمی کی خیر کرے۔ اللہ مولا جیتا رکھے۔ اس سے بڑا کربلا کا معجزہ اور کیا بتاؤں؟ قتل حسین ہوئے مر یزید گیا۔ اور ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، تم نے بہت اچھا سنا، تم نے سنا ہے نا کہ سر حسین نے نوک نیزہ سے قرآن سنایا، سنا ہے جوانوں؟ میرے مولا ابا عبداللہ کے سر مقدس نے، نور عین مصطفیٰ نے نوک نیزہ سے قرآن سنایا۔ علماء ایک توجیہ بیان کرتے ہیں، وہ توجیہ یہ ہے کہ مجمع جہاں جمع ہوا، حسین نے نوک نیزہ سے قرآن سنایا تاکہ پردے دار گزر سکے، یہ سنا ہے نا؟ لیکن مجھ حقیر فقیر کی نگاہ سے ذرا جس نگاہ سے میں کربلا دیکھتا ہوں اس نگاہ سے اس بات کو سنو۔ جہاں ہجوم آیا، علی کی بیٹی نے کہا بھیا قرآن سنا، حسین نے قرآن سنایا۔ بی بی دنیا کو بتانا کیا چاہ رہی تھی؟ شہزادی زمانے کو یہ بتانا چاہ رہی تھی، وہ یزید والوں جس حسین کو تم کربلا سے مردہ سمجھ کے لا رہے ہو، میں اسے زندہ لے کے آ رہی ہوں۔ سے محفوظ رکھے۔ پہنچ گئے ہو نا صاحب؟ تو کچھ کہنے کو دل ہو گیا ہے، کہہ جاؤں؟ روح میں کربلا کی آمد ہے، روح میں کربلا کی آمد ہے، مجھ کو محسوس ہو رہے ہیں حسین، روح میں کربلا کی آمد ہے، مجھ کو محسوس ہو رہے ہیں حسین، آج کی رات جاگنا ہے مجھے، میری آنکھوں میں سو رہے ہیں حسین۔ دوستوں اس بات کو اچھا یہ کہ تم لبیک یا حسین کہہ رہے ہو نا، یہ بھی یوں ہی نہیں ہے، یہ بھی یوں ہی نہیں ہے، جانتے ہو مروان جیسا وہ کہتا ہے کہ رات ایسی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، میں نے دیکھا کان لگائے سنا کہ کوئی مناجات کر رہا ہے، توجہ سے سنا، کوئی مناجات کر رہا ہے، جب میں نے غور کیا تو دیکھا یہ کوئی اور نہیں حسین ابن علی ہے، لیکن اس مناجات میں ایک خاص بات تھی، وہ کیا؟ کہا حسین مناجات کرتے تھے، حسین مناجات کرتے تھے، جواب عرش سے آ رہا تھا، حسین مناجات کر رہے تھے، جواب عرش سے آ رہا تھا، صرف یہی جواب نہیں، کیا؟ عبدی، اے میرے بندے، انت فی کنفی، عرش سے جواب آتا تھا، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے، انت فی کنفی، تو ہی تو ہے جو میرے پہلو میں ہے۔ توجہ ہے دوستوں کی، انت فی کنفی، تو ہی تو ہے جو میرے پہلو میں، کیا ہے حسین ابن علی کی ہستی؟ زمانے کے
ادراک سے ماورا ہے حسین. کسی طائر فکر میں اتنی پرواز نہیں کہ جو حسین کا ادراک کر سکے. بس عزیزوں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو ذوالفقار ہے نا، ذوالفقار سارے مانوس ہو نا. جب تو کسی نے پوچھا تھا میرے کو، اچھا ایک بات سن لو، یہ ذوالفقار نازل رسول پہ ہوئی، چلائی علی نے. میرا جملہ پورا نہیں ہوا، میں اس کو یوں کہہ دیتا ہوں، بھائی ٹھیک ہے نازل رسول پہ ہوئی، چلائی نہ علی کا نام لینے میں شرمایا نہ کرو، چلائی احسن تو علی نے. میرا گھر ایسے پورا ہو رہا ہے، یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں ذوالفقار چلائی علی نے، یہ میرا موضوع نہیں. میرا موضوع یہ ہے کہ علی کے علاوہ کسی سے چلتی نہیں تھی. یا صاحب زمان، علی کے علاوہ کسی سے چلتی نہیں تھی. یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ سوچیں گے نا کہ اچانک امام حسین کا ذکر ہوتے ہوتے ذوالفقار کا ذکر کیوں آ گیا؟ کیونکہ میرا دل ہو گیا کہ آپ کو حسین کا ایک حملہ سناؤں. خدا کی قسم، بس ابھی بات ہو گئی تو ہو جاتا ہے. اب غور اور دقت سے خوب محسوس کرنا، لیکن جیسا سننے کا حق ہے جڑ کے سننا. ذوالفقار، اب سمجھو یہ بات کیوں آئی، سوچ کے نہیں آیا تھا. ابھی آ رہا تھا تو پوچھا کیا پڑھیں گے، میں نے کہا ممبر جو پڑھوائے گا وہ بولتے ہیں انشاءاللہ. نہیں سوچا کہ کیا بولنا ہے، لیکن یا صاحب زمانہ جنی کسی نے پوچھا مولا ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہتے ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا اس لیے کہ جو اس کی زد میں آتا ہے وہ دو غربتوں میں پڑ جاتا ہے، دنیا میں بھی غریب ہوتا ہے، آخرت میں بھی غریب ہوتا ہے. یہ ذوالفقار ہے. مولا ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا جو اس کی زد میں آئے گا وہ دو غربتوں کا شکار ہوگا، دنیا میں بھی غریب، آخرت میں بھی غریب. اچھا یہ جو ذوالفقار ہے نا، جانتے ہو میں تمہیں کیا سمجھاؤں؟ تاریخ نبوت ذوالفقار معجزہ ہے یا نہیں؟ بولے بھائی سارے، ہے معجزہ یا نہیں؟ ہے نا معجزہ. اب تاریخ نبوت کو دیکھو اور آپ پلٹو تاریخ نبوت کے تو تمہیں میسر آ جائے گا. موسیٰ کا عصا تھا 3 گز کا، حضرت موسیٰ کا عصا تھا 3 گز کا. جب اس سے کام کرواتے تھے وہ 9 گز کا ہو جاتا تھا، اور بعض اوقات جناب موسیٰ عصے کو چھوڑ دیتے تھے، عصا کام مکمل کر کے واپس آ جاتا تھا. مجھے نہیں پتا کون کس تناظر میں میری بات سنے گا. میں نے تم سے پوچھ کے اس بات کا آغاز کیا ہے، میں نہیں جانتا، لیکن اس کو طاقت سے محسوس کرنا. عصا کام مکمل کر کے واپس آ جاتا تھا. تمام تاریخ نبوت کے واقعات میں یہ واقعے ملیں گے کہ جناب موسیٰ کا عصا 3 گز کا تھا، 9 گز کا ہو جاتا تھا. موسیٰ عصا کو چھوڑ دیتے تھے، عصا کام کرتا تھا، واپس آ جاتا تھا. تو اب میں کیسے سمجھاؤں؟ جسے موسیٰ کا عصا سمجھ نہ آئے اسے علی کی ذوالفقار کیسے سمجھ میں آئے؟ عصا سمجھ میں نہ آئے اسے علی کی ذوالفقار. لکھا ہے کتابوں میں میرے مولا حملہ کرتے کرتے بعض اوقات ذوالفقار کو چھوڑ دیتے تھے. جو ہے دوستوں ذوالفقار کو چھوڑ دیتے تھے میرے مولا. اب آپ کہیں گے بات علی کی، حملہ حسین کا سمجھ رہا ہے، اس لیے کہ باپ کے ہاتھوں پہ چلتی ہوئی دیکھ لو تو پتہ چلے بیٹے نے کیسے چلائی. باپ کے ہاتھ پہ چلتی ہوئی دیکھو تو اندازہ ہوگا کہ بیٹے نے کیسے چلائی. یعنی اللہ اکبر، 5 اور 6 برس کے حسن و حسین کو مولا بلاتے تھے اور زمانے والوں کو بتلاتے تھے سنو میرے بعد ذوالفقار کے وارث یہ ہیں. اور لکھا ہے عالم اسلام کی
بڑی بڑی معتبر کتابوں میں لکھی ہے، یہ بات جا کے صحیح بخاری اٹھاؤ عالم اسلام کی بڑی کتاب ہے، اس میں روایت ہے کہ بعد شہادت ابا عبداللہ، امام حسین کی شہادت کے بعد ذوالفقار کسی کے ہاتھ نہیں آئی، امام زین العابدین کے پاس گئے. ہاں جملہ کہوں دیکھ رہے ہو امامت کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے ذوالفقار. پیچھے والے ہیں ساتھ میرے، امامت کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے ذوالفقار. اب بعد از پیغمبر اعظم 3 زمانوں میں ذوالفقار چلی ہے. عہد رسول کے بعد، پہلے یہ تمہید سن لو تاکہ بات پہنچا سکوں، عہد رسول کے بعد 3 زمانوں میں ذوالفقار چلی. امیر المومنین کے زمانے میں، امام حسن کے زمانے میں، اور کربلا میں ابا عبداللہ کے زمانے میں. اب جملہ کہنا ہوں، اس کو یاد رکھنا اور خوب اچھی طرح اپنے قلب میں محسوس کر لینا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب امیر المومنین حملہ کرتے تھے، میرے مرشد و مولا امیر المومنین حملہ کرتے تھے تو لوگ داد دیتے تھے علی کیا حملہ کیا ہے، سبحان اللہ یا علی، مرحبا یا علی. جب کوئی تعریف کرتا تھا نا علی کے حملے کی تو مولا اس کو دیکھ کے کہتے تھے لڑائی دیکھنی ہو تو حسین کی دیکھنا. علی بولتے تھے لڑائی دیکھنی ہو تو حسین کی دیکھنا. جتنی جنگیں ہیں وہ جنگ کے بعد مشہور ہوئی. واحد ابا عبداللہ کی جنگ ہے، سن 61 ہجری کربلا کی جنگ ہے، جو جنگ سے پہلے ہی جس کی شہرت بہت تھی. مولا نے بیان کیا، اصحاب مولا نے بتلایا، مورخین نے لکھا. جانتے ہو عزیزو، مولا اکثر فرماتے تھے لڑائی دیکھنی ہو تو حسین کی دیکھنا. یوں ہی ہے، یوں ہی ہے. علی بول رہے جس کے حملے پہ مشیت مرحبا کہتی ہے، جس کے حملوں پر مشیت مرحبا کہتی ہے، وہ علی کہہ رہے ہیں کہ لڑائی دیکھنی ہو تو حسین کی دیکھنا. جانتے ہو دوستو، کہنا یہ چاہتا ہوں ذرا دقت کرو، ایسے بھی سمجھو، بہت پیمائش کر کے جملے کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے. حضرت مسلم ابن عقیل، حضرت ابو الفضل العباس اور جناب ابو طالب، ان تینوں کا قد برابر تھا. خدا جانے کتنے رت جگہ کیے ہیں اس تحقیق کے لیے، ٹھیک ہے نا. ان تینوں کا قد ایک تھا، برابر تھا. اور یہ لکھا ہے کتابوں میں جب 2 رکابہ گھوڑے پہ تمہارے علم والے سردار سوار ہوتے تھے تو عباس کے پیر زمین پہ خط کرتے تھے. تو بس، اور یہ شیعوں کا عقیدہ ہے جب نبی یا امام کسی مجمع میں آئے نا تو وہ سب سے بلند ہو. نہیں پہنچا پایا، وہ سب سے بلند ہو. تو یہی سمجھانا ہے جس کا عباس ایسا ہو اس کا حسین کیسا ہو، جس کا عباس ایسا ہو اس کا حسین کیسا ہوگا. کتابیں بتلاتی ہیں، مورخ میں لکھا، مورخ میں لکھا. دیکھو جنگ کا میدان بنانے میں وقت لگے گا. مورخ میں لکھا، امیر المومنین نے بیان کیا، علی کے صحابیوں نے لکھا، بیان کیا. کیا سمجھتے ہو؟ یعنی جنگ مشہور تھی واقعے سے پہلے ہی. ابا عبداللہ کی جنگ مشہور تھی واقعے سے پہلے. ایویڈنس میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، اس جملے کو یہاں سے سننا، یہ بند کر لو، یہاں سے سننا کہ جب رہائی کے بعد عقیلہ بنی ہاشم اپنے گھر آئے تو عبداللہ ابن جعفر طیار نے، یہ کون ہے؟ بی بی کے شوہر ہے نا، ہمسر ہے شہزادی کا. عبداللہ ابن جعفر طیار نے ایک مطالبہ رکھا، بی بی آپ کے بابا سے میں نے سنا ہے کہ لڑائی دیکھنی ہو تو حسین کی دیکھنا. تو بی بی ذرا بتائیے کہ میرے مولا نے جنگ کیسے کی نا. ابھی اس جملے کو آپ سمجھ نہیں پائے بھائی. مورخ بتائے حسین کی جنگ الگ ہے، اس جملے کو میں بدل رہا ہوں، ٹھیک، اس جملے کو بدل رہا ہوں. مورخ بتائے جنگ الگ ہے، یزید کا پرچہ نویس حسین کی جنگ لکھے الگ ہے، لیکن حسین کی جنگ وہ بتائے جب وہ بولتی ہے تو دنیا کہتی ہے وہ نہیں علی بول رہے ہیں. صاحب
ہم جب کربلا جاتے ہیں، زائر جب کربلا جاتا ہے تو زائر یہ سمجھتا ہے، روزے دیکھتا ہے، حضرت ابو الفضل کا روزہ، ابا عبداللہ کا روزہ، وہ یہ سمجھتا ہے میری طرف بس توجہ رکھو سارے، ٹھیک ہے نا؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو 2.5 کلومیٹر میں ہے بس یہی کربلا کا رقبہ ہے۔ پوری طاقت سے سننا، پڑھوں یا بدل دوں بھائی؟ بھائی جو 2.5 کلومیٹر ہے یہی کربلا کا رقبہ ہے، تو یہ اصلاح کر دو۔ 2.5 کلومیٹر میں کربلا نہیں ہے، 2.5 کلومیٹر میں روزے ہیں۔ کربلا کا رقبہ سمجھ میں آئے گا تو حسین کا حملہ بتلا سکوں گا۔ 2.5 کلومیٹر میں روزے ہیں، کربلا کا رقبہ تو بہت ہے۔ یعنی تمہیں بتاؤں جو غازی کا روزہ ہے نا، اب کہہ دیا جاتا ہے مقام امام زمانہ کے ساتھ ایک نہر رہ رہی ہے، جو کربلا جا چکے ہو انہوں نے دیکھا، جو نہیں گئے مولا کس ذکر کے تو خیر سب کو اپنے روزے پہ بلائے۔ اس سے بڑی دعا میرے پاس ہے کوئی نہیں۔ مقام امام زمانہ پہ ایک نہر ہے بھائی، وہ نہر فرات نہیں ہے، وہ نہر الحسینیہ ہے، 400 سال پرانی ہے، حسین کے زمانے میں نہیں تھی۔ جہاں غازی کا روزہ ہے، غازی وہاں سے 44 کلومیٹر گئے ہیں پانی لینے کے لیے۔ مقام فضائل میں سنو، میں یہ میدان بنا رہا ہوں تاکہ بس ایک حملے کا رخ بتا سکوں اب آپ دلا کے۔ کتنا غازی 44 کلومیٹر گئے، اور پہاڑی علاقہ تھا، گھاٹ اتر کے تھی نہر، گھاٹ اترے پانی لیا، پھر گھاٹ اترے، پھر واپس آئے۔ غور کر رہے ہو؟ یعنی اپنے روزے سے غازی 44 کلومیٹر گئے۔ کربلا کا رقبہ بتلانے لگا ہوں یا صاحب زمان ادرکنی، جب تو لکھا۔ جنگ کا اصول تھا کہ ایک صف میں 1000 فوجی کھڑے ہوتے تھے، یہ اصول ہے۔ کیا؟ ایک صف میں 1000 فوجی، ٹھیک؟ حسین کے ہاں تو معاملہ ہی بات کرتا ہے، تو ادھر تو یہ بات ممکن نہیں، لیکن مقابل میں اس لیے کہ تعداد پہ بات نہ کرو، 30,000 ہے یا 9 اتنا ہے، ایک صف میں 1000 فوجی ہوتے تھے، اور صف کے پیچھے صف، صف کے پیچھے صف، صف کے پیچھے صف ہوتی تھی۔ لیکن یہ کوئی نماز کی صف نہیں ہے جو ایک صف میں ایک فٹ میں 2 صفیں آ جائے۔ یہ گھوڑے ہیں جہاں تیر انداز بھی ہے، نیزہ بردار بھی ہے، گھوڑوں کو دوڑنے کے لیے جگہ بھی چاہیے، گھوڑوں کو کھڑے ہونے کے لیے جگہ بھی چاہیے۔ اب احساس کر رہے ہو، 1000 کی صف، اس کے پیچھے ایک اور صف، اس کے پیچھے ایک اور صف، صف کے پیچھے صف۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب تمہیں کربلا کا رقبہ بتانے لگا ہوں، اگر تو دل میں 14 بستے ہیں تو ذرا سر اٹھاؤ، کچھ بات تمہیں شاید پلے پڑ جائے۔ تمام تاریخ کی کتاب، کربلا سے کوفہ جاؤ 80 کلومیٹر ہے، چاہے نئے رستے سے جاؤ چاہے پرانے رستے سے شط فرات کی طرف سے آؤ، کتنا ہے؟ 80 کلومیٹر ہے۔ اب جملہ سنو تاکہ کربلا کا رقبہ تمہیں سمجھ میں آئے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں اپنے دوستوں سے، تاریخ نے لکھا جب علی اکبر نے حملہ کیا پہلی صف پر، مجھے نہیں پتا تم کیسے سنو گے، جب علی اکبر نے پہلی صف پہ حملہ کیا تو کتابیں بتاتی ہیں آخری صف کوفے کی دیوار سے ٹکرائی ہے۔ کیا صاحب زمان! جب علی اکبر نے پہلی صف پہ حملہ کیا تو آخری صف کوفے کی دیوار سے ٹکرائی ہے۔ پہلی صف والوں کو پتا تھا کہ اکبر کا حملہ ہے، آخری صف نے دیکھا نہیں، جب گرے وہاں پر تو کہنے لگے کیا علی قبر سے اٹھ کے آ گئے؟ حملہ سمجھ میں آ رہا ہے، علی اکبر کا حملہ سمجھ میں آ رہا ہے، کربلا کا رقبہ سمجھ میں آ رہا، آخری صف کوفے کی دیوار سے ٹکرائی۔ ہاں، اور جنگ کا ایک اور اصول بھی ہے، جانتے ہو وہ اصول کیا ہے؟ پڑھو یا تھک گئے ہو؟ جنگ کا اصول ہے کہ جب کوئی ایک حملہ کرنے والا ہو، پیچھے کوئی داد شجاعت دینے والا ہو۔ علی حملہ کرتے تھے، رسول داد شجاعت دیتے تھے، مشیت مرحبا کہتی تھی۔ عباس نے حملہ کیا، حسین نے داد شجاعت دی۔ اون محمد نے حملہ کیا، عباس اکبر و حسین نے داد شجاعت دی۔ قاسم نے حملہ کیا، عباس اکبر و حسین نے داد شجاعت دی۔ جانتے ہو دوستو، اب جب حسین نے حملہ کیا تو اب مردوں میں کوئی نہیں بچا۔ ایک اور بات بھی سن لو بچے ہو، جوانوں، بات بوجھل تو نہیں ہو رہی؟ ہمارا ابھی باقی ہے سنانا، جب تک یہ بات واضح نہیں ہوگی بات ہو نہیں سکتی۔ خیمہ جو گئے وہ خیمہ گاہ دیکھیے نا، تمہارے ذہنوں میں
خیمے کا جو ایک تصور ہے جانتے ہو، یہ ٹینٹ نہیں ہے خیمہ بھائی. عرب کا ایک چھوٹا خیمہ نا اس جیسے کم سے کم 4 ہال لے لیں، 4 ہال. یہ عرب کا چھوٹا خیمہ ہے. خیمے کا مطلب ہے پورا گھر، برانڈا بھی، مہمان خانہ بھی، باورچی خانہ بھی، سونے کا کمرہ بھی، یعنی پورا گھر. یہ چھوٹے لوگوں کا خیمہ ہے. اور جہاں لوگ آل رسول ہوں، ادھر ہو جہاں لوگ آل رسول ہوں، جن کے پردوں کا بڑا اہتمام ہوتا ہو، ان کے خیمے کیا ہوں گے؟ ٹھیک، جو آج خیمہ کا ہے، توجہ سے سننا، وہاں کچھ نہ کچھ خیام تھے، لیکن وہ اتنا سا سمجھانے کے لیے بولا وہ سمبولک ہے تاکہ آپ کا ذہن بن سکے. سمبولک ہے، ٹھیک ہے نا. کہنا یہ چاہتا ہوں اب اگر یہ کہا جائے کہ بیویاں خیمے سے باہر آئیں تو یہ نہ سمجھنا کہ بیویاں میدان میں آ گئی. بیویاں خیمے سے باہر آئیں، خیمہ گاہ سے باہر نہیں آئیں. کچھ کہہ رہا ہوں. اور جب کہا جائے کہ بیویاں خیمہ گاہ سے باہر آئیں تو سمجھنا کہ اب میدان میں آئی ہیں. اس بات کو واضح ہو گئی یہ بات. اب سمجھو دوستوں اور عزیزوں، جب ابا عبداللہ رخصت پڑھوں یا تھک گئے ہو، حملہ سنانے لگا ہوں سلطان کربلا کا، شاید مولا نے کچھ خیرات دی ہے وہ پیش کرنے لگا ہوں. دامن پھیلانا اگر معرفت کے ذرات سمجھنا چاہتے ہو، لکھا ہے کتابوں میں جب رخصت لے کے حسین خیمے کے باہر آئے، خیمہ گاہ کے باہر آئے، تو جانتے ہو حسین نے کہا سب ایک ایک صبح سے مجھ سے لڑ رہے ہو، ایک ایک کر کے آئے. توجہ کرنا. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بڑے بڑے شجاع تھے. اب یہ جملہ دیکھتے ہو تم کیسے سنتے ہو؟ بڑے بڑے شجاع تھے، بڑے بڑے. کیسے سمجھاؤں بڑے بڑے؟ آپ کہتے ہیں نا صاحب بڑے خطیب ہیں، بڑے خطیب کہتے ہو نہیں کہتے؟ کہتے ہو نا بڑے خطیب ہیں. کہ کیوں کا تجربہ بہت ہے، بزرگ ہے، 40 سال ہو گئے منبر پہ، بڑے خطیب. اسی طرح بڑے بڑے عرب کے شجاع تھے. حسین نے تو جنگ لڑی نہیں تھی، یہ پہلی جنگ تھی حسین کی، لیکن صفین میں غازی لڑ چکا تھا. اگر رات کا یہ پہر تمہاری سماعت پہ بوجھ نہیں ہو رہا، صفین میں غازی جنگ لڑ چکے تھے تو شہرت ہو چکی تھی، اور یہ سب کو پتا تھا کہ حسین تنہا نہیں آ رہے، حسین کے ساتھ عباس بھی آ رہے ہیں. تو وہ جو عرب کے بڑے بڑے سورما تھے نا، وہ اس لیے آئے کہ اگر ہم نے عباس کو زیر کر دیا تو عرب میں ہمارا نام ہو جائے گا کہ ہم سے بڑا شجاع کوئی نہیں، ہم سے بڑا بہادر کوئی نہیں، ہم سے بڑا سورما کوئی نہیں. اگر اس لیے لڑنے کے لیے آئے تھے کہ تلوار چلانے کا تجربہ 60 سال کا تھا، 70 سال کا تھا، کہ اگر ہم نے عباس کو زیر کر دیا، جو غازی کا ممتدار ہے وہ سر اٹھائے، تو ہمارا عرب میں نام ہو جائے گا کہ ہم سے بڑا کوئی شجاع نہیں. لیکن تاریخ نے لکھا ان احمقوں کو مہلت ہی نہیں ملی عباس سے لڑنے کی. عباس کے شاگردوں نے پہلے ہی ان سب کو فنار کر دیا، ان کو مہلت ہی نہیں ملی عباس سے لڑنے کی. عباس کے شاگردوں نے پہلے ہی انہیں فنار کر دیا تھا. غازی جب ابا عبداللہ تلوار کھینچ کے رخصت لے کے تلوار کھینچی سلطان کربلا نے، تو آپ کا صبح سنو، تم صبح سے مجھ سے بیٹھے ہو، ایک ایک کر کے آؤ، ایک ایک کر کے آؤ. ایک جنگ ہوتی ہے انفرادی، ایک جنگ ہوتی ہے مغلوبہ، اکٹھا حملہ. اب عبداللہ نے فرمایا ایک ایک کر کے آؤ. ہاں اب سلطان کربلا مولا تم کو لے کے جائے، خدا کی قسم کچھ باتیں بہت ضروری ہیں، لے کے جائے تم کو کربلا سے. اب جب کربلا جانا تو کربلا سے آگے 40 کلومیٹر دور، کتنے؟ 40 کلومیٹر دور ذوالکفل کا مقام ہے. کون سا مقام؟ نبی اللہ ہے ذوالکفل، ان کا روزہ بھی وہاں ہے، اور وہ جگہ جناب ذوالکفل سے منسوب ہے. لکھا ہے کتابوں میں کہ جب ابا عبداللہ نے پڑھوں ہے پیچھے والے دوست، جب سلطان کربلا نے حملہ کیا تلوار کھینچ کے تو فوجوں کو ذوالکفل تک بھگایا. 40 کلومیٹر فوجوں کو ذوالکفل تک بھگایا. صرف بھگایا نہیں، کئیوں کو فنار کیا، کئی زخم کھا کے گرے، فوجیں بھاگی. کوئی کہتا تھا علامان حسین، کوئی کہتا تھا الحفیظ حسین. اور حسین کا طریقہ یہ تھا کہ فوجیں بھاگ جاتی تھی تو مولا رہبار کو موڑ کے خیمہ گاہ کے باہر آ جاتے تھے، رہبار پہ بیٹھتے تھے، ذمہ کو سانوں پہ رکھتے تھے، فوجوں کے پلٹنے کا انتظار کرتے تھے. فوجوں کے پلٹنے کا حسین انتظار کرتے تھے. جانتے ہو جب فوجیں پلٹی تو میرے مولا نے
ہاتھ سے لے کر الٹے ہاتھ تک ذوالفقار سے خط کھینچا، سیدھے ہاتھ پر نیزے کو گاڑا اور حسین نے کہا اگر کسی کی ماں نے اسے دودھ پلایا ہے تو اس خط کو عبور کر کے دکھا۔ اگر کسی کی ماں نے اسے دودھ پلایا اس خط کو پار کر کے بتا کہ حسین کا حملہ ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں مرضی ہے تمہاری، تم تھک گئے ہو مجھے لگ رہا ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ ذوالفقار کہاں ہے؟ ہاتھ میں ہے نا مولا کے، ذوالفقار مولا کے دست مقدس میں۔ امام سجاد فرماتے ہیں میرے بابا حملہ کرتے تھے، کئیوں کو مارتے تھے اور کئیوں کو ہاتھ کی ہتھیلی سے پشت سے دھکا دیتے تھے۔ نہیں پہنچا پایا، نہیں پہنچا پایا۔ حیران نہیں ہو، میں بتلا دیتا ہوں، یعنی مولا کئیوں کو فنار کر رہے ہیں اور کئیوں کو ہاتھ سے دھکا دے کے پیچھے کر رہے ہیں۔ امام سجاد سے پوچھا مولا یہ کیوں ابا عبداللہ کر رہے ہیں؟ کہا جن کو دھکا دے رہے ہیں نسلوں میں مومن آنے والے تھے۔ مولا کے ہر عزادار کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھو سارے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ نسلوں میں مومن آنے والے تھے۔ تمہارے مرشد و مولا کا فرمان ہے کہ میری ذوالفقار 70ویں پشت تک دیکھتی ہے۔ اگر 70ویں پشت میں کوئی ایک مومن ہوتا ہے تو ان 70ویں پشت میں اگر کوئی ایک مومن ہوتا ہے تو اس ایک مومن کی حفاظت کے لیے 69 کافروں کو چھوڑ دیتی ہے۔ اب پتا چلا کہ اس غائب کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا جب تک صلبوں میں چھپے ہوئے مومن نہ آ جائے۔ پتا نہیں تم ہو یا نہیں ہو، کیوں اب جو ذوالفقار علی چلے گی اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو۔ کوئی کہے گا نکل کر دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو۔ قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا وہ آ گیا تیرے خیبر رفاع میں۔ حملہ کرتے تھے، واپس پلٹ کے آتے تھے، خیمہ گاہ کے سامنے حسین رہبار پر اٹھتے تھے، ذوالفقار کو زانوں پہ رکھ کر فوجوں کے پلٹنے کا حسین انتظار کرتے تھے۔ جانتے ہو اب تاریخ اس پہ بھی مشکوک ہے، گنگ ہے گنگ۔ حسین نے کتنے مارے؟ پتہ نہیں، تم تھک گئے ہو، آخری جملہ سنو، حسین نے کتنے مارے؟ جانتے ہو کیا لکھا ہے تاریخ میں؟ کتنے مارے حسین نے؟ تاریخ خاموش ہے، کتنے مارے؟ اس کے ایویڈنس میں دو جملے سنو۔ جب ابن زیاد کا خط عمر سعد کے پاس آیا، کہنے لگا کہ عمر سعد 11 محرم کو پہنچا خط، عمر سعد اپنے مردوں کو دفنا کے آنا۔ میں آہستہ سے پڑھ دوں گا، تم سن لینا۔ عمر سعد اپنے مردوں کو دفنا کے آنا۔ جانتے ہو عمر سعد نے خط پڑھا، خط پڑھ کے جواب لکھا، قاصد کو دے دیا۔ جانتے ہو جواب کیا تھا؟ خود ہی سوچ لینا حسین نے کتنے مارے۔ جواب یہ تھا اتنے ہیں کہ دفنائے نہیں جا سکتے۔ جملہ سنو، ایک ایویڈنس، کتنے ہیں تاریخ خاموش ہے۔ دوسرا ایویڈنس، علی کی پاک بیٹی نے کہا جب یزید کے دربار میں شمر اور اس کی فوج کے 11 جرنیل کھڑے تھے، یزید نے کہا جنگ کی داستان سناؤ، تو شمر آگے بڑھا، کہنے لگا یزید بس سمجھ لے کہ بس ایک مختصر سا لشکر آیا، اس نے ہم پہ حملہ کیا، ہم نے ان کے حملے کا جواب دیا، انہیں زیر کیا اور ہم جنگ فتح کر کے آ گئے۔ جب یزید کے دربار میں شمر نے یہ بتایا، جملہ طاقت سے سننا، میں پوری طاقت سے جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، جب شمر نے یہ بتایا
اس کے بارے میں علی کہتے ہیں لڑائی دیکھنی ہو تو حسین کی دیکھنا، یہ حسین کا تھا۔ اور پھر ہاتف کی آواز آ گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ غریب زہرا نے تلوار میں رنگ رکھی، ہائے کرنے میں مقرر کرنا۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب بھاگی دوڑتی ہوئی فوجوں نے، بھاگتی ہوئی فوجوں نے پلٹ کے دیکھا نا کہ میرے بابا نے تلوار میان میں رکھ دی اور حسین نے رہبار میں سر جھکا دیا، تو جانتے ہو لکھا ہے کتابوں میں جملہ، امام سجاد فرماتے ہیں پھر یوں سمجھو جس کے ہاتھ میں جو آیا، اللہ تمہاری ہائے پہ رحمت نازل کرے، جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے اس سے میرے بابا پہ حملہ کیا، اسے کچھ مخصوص مسائل کی کچھ حکم ہوئے ہیں، بس 2 جملے اسی کے 3 جملے اسی کے تعلق میں سن لو، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو۔ بعد شہادت ابا عبداللہ، سمجھ تو تم جاؤ گی کہ میں نے پڑھنا کیا ہے، لکھا ہے کتابوں میں، علی کی پاک بیٹی کا جملہ نہیں ہوتا، میں ممبر سے نہیں پڑھتا۔ بی بی فرماتی ہے 11ویں محرم جب آئی نا تو ہوا کچھ یوں کہ کچھ رسیاں لائی گئی، کچھ رسیاں لائی گئی، اللہ تمہاری ہائے پہ رحمت نازل کرے۔ علی کی پاک بیٹی فرماتی ہے اور ان رسیوں سے ہمیں ایسے باندھا گیا جیسے بھیڑ بکریوں کو باندھا جاتا ہے۔ اجرکم علی صاحب زمان، اجرکم علی فاطمہ زہرا۔ مجھے معاف کر دینا عزادارو، جملہ سخت ہے۔ جب شمر بے حیا آگے آیا نا تو علی کی بیٹی نے انگشت سبابہ سے اشارہ کیا اور کہا دور ہٹ جا، یہ مقدرات عصمت و طہارت ہے، ان کے قریب نہ آنا، انہیں میں خود سوار کراؤں گی۔ ہر ایک پردے دار کو بے کجاوہ اونٹ پہ علی کی بیٹی نے خود سوار کرایا، آخری ناکہ تھا، بے کجاوہ تھا، حسین کی بیٹی کو سب سے آخری میں سوار کیا۔ بی بی یہ چاہتی تھی اللہ تیری ہائے پہ رحمت نازل کرے کہ جس ناکے پہ حسین کی بیٹی سوار ہوئی ہے نا، حسین کی بیٹی کے ساتھ میں خود سوار ہوں گی۔ جب شیمر نے دیکھا نا وہ بے حیا آگے آیا، آگے آ کے کہنے لگا علی کی بیٹی یہ بچی تنہا سوار ہوگی، تھک کے نہ سننا، یہ بچی تنہا سوار ہوگی۔ بی بی نے فرمایا کچھ تو حیا کر، یہ اتنی کم سن ہے، یہ محمل والی سواری میں بھی اپنی ماں کے بغیر نہیں بیٹھی، یہ تو بے کجاوہ رہبار ہے، بے کجاوہ ناکہ ہے۔ شمر کہنے لگا اس کا انتظام میں کر دیتا ہوں، سارے سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو۔ وہ بے حیا آگے بڑھا، ایک رسی کا ٹکڑا لے کے آیا، ہائے کرنے میں بخل نہیں کرنا، میں نے 2-4 جملے مسائل کے کہنے ہیں۔ ایک رسی کا ٹکڑا لے کے آیا، حسین کی بیٹی کے ایک پیر میں ایک حصے کو باندھا، اونٹ کے شکم کے نیچے سے رسی کا ٹکڑا گزارا، دوسرے پیر میں دوسرا حصہ باندھا۔ پھر ستم یہ ہوا عزادارو کہ پھر اونٹ چلائے نہیں گئے، اونٹ دوڑائے گئے۔ اجرکم اللہ، سانس لے لو۔ یہ کیسا رستہ تھا جس سے اہل بیت کو گزارا گیا؟ میں اشارہ کر رہا ہوں، کیسا رستہ تھا؟ لکھا ہے مقاتل میں نوکیلے پتھروں پہ چلایا گیا۔ اللہ تمہاری ہائے پہ رحمت نازل کرے۔ خاردار رستوں سے گزارا گیا، بعض رستے ایسے تھے کہ جن میں اتنے باریک کانٹے تھے کہ جو ایک بار جسم میں پیوست ہو جائیں تو دوبارہ جسم سے نکالے نہیں جا سکتے۔ تیرے ہائے کرنے پہ پابندی نہیں ہے، رونے پہ کوئی تماچے نہیں مارتا۔ جانتے ہو حسین کی بیٹی فرماتی ہے کہ جب ایک منزل پہ قافلہ روکا گیا نا تو میں نے دیکھا میرا بھیا سید سجاد دونوں پیر پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ میں اپنے بھائی سجاد کے پاس آئی، میں نے کہا بھیا آج تک میں نے آپ کو کبھی ایسے بیٹھا ہوا نہیں دیکھا۔ سید سجاد نے بہن کو دیکھا، جملہ کہا ہے میری بہن آپ جانتی ہیں نا میرے پیروں میں آبلے ہیں، آبلوں میں کانٹے ہیں، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں،
ان کانٹوں کو میں پیروں سے نکال نہیں سکتا۔ حسین کی بیٹی نے بھائی کو دیکھا، کہا بھیا میں تیری بہن زندہ ہوں۔ وہ سکینہ سجاد کے پیروں کے پاس بیٹھی، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے سجاد مولا کے پیروں سے کانٹے نکالے۔ مولا سے راوی نے پوچھا مولا آپ روتے کیوں ہیں؟ امام نے فرمایا ارے میرے پیروں سے تو سکینہ نے کانٹے نکال دیے، لیکن ان رستوں پہ میری بہن بھی چلی تھی، اس کے پیروں میں بھی کانٹے تھے، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان، اجرکم علی صاحب الزمان۔ آخری جملے سنو، ایریا ہو گیا۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ جن رستوں سے ہمیں گزارا گیا، کہیں سے ہم پہ گرم کھولتا ہوا پانی پھینکا جاتا تھا، کہیں سے ہم پہ صدقے کے خرمے پھینکے جاتے تھے، کہیں سے ہم پہ گرم جلتے ہوئے انگارے پھینکے جاتے تھے، کوئی نیزوں کی انیاں چبھوتا تھا، کوئی باغی باغی کے نعرے بلند کرتا تھا۔ ایسا ماحول تھا دادارو، جانتے ہو جملہ آخری کہہ رہا ہوں، جب شہادت ہو گئی نا حسین کی بیٹی کی، میں بی بی کی شہادت نہیں پڑھ سکتا، میں شہزادی کی شہادت نہیں پڑھ سکتا، لیکن ایک واقعہ سن لو، بس ایک واقعہ سن لو۔ جب شہزادی کی شہادت ہو گئی، ایک عارف گزرے ہیں اور بڑے عالم، ابراہیم دمشقی ان کا نام ہے، ان کی 4 بیٹیاں ہیں، سمجھ میں آئے نا پھر جی کھول کے گریا کرنا۔ 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں تھیں۔ ایک روز ایک بیٹی کے خواب میں نا حسین کی بیٹی آئی، اور حسین کی بیٹی نے آ کے کہا اپنے بابا ابراہیم سے کہو کہ میری قبر میں بارشوں کا پانی آ رہا ہے، میری قبر کی مرمت کرا دے۔ بیٹی صبح اٹھی، بابا کو بلایا، بابا میں نے خواب دیکھا۔ ابراہیم نے خواب سنا، کہا بیٹی خبردار خاموش ہو جا، کل تو اپنی دوستوں سے حسین کی بیٹی کا ذکر کر رہی تھی، تیرے ذہن میں بات رہ گئی ہوگی، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، دوبارہ اپنی زبان پہ یہ بات نہ لانا۔ اگلا دن آیا، ابراہیم کی دوسری بیٹی کے خواب میں حسین کی بیٹی پھر آئی، کہا میں نے تیرے بابا کو پیغام بھجوایا ہے کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میری قبر میں مرمت کا کام کرا دے۔ دوسری بیٹی نے اگلے دن صبح ابراہیم کو بلایا، کہا ابراہیم بابا میں نے خواب دیکھا، کہا نہیں بیٹی دوبارہ نہ بولنا، یہ عصمت و طہارت کی منزل پہ فائز اہل بیت رسول ہے، یہ حسین کی بیٹی ہے، کل تیری بہن نے ذکر کیا تھا نا وہی تیرے ذہن میں ہوگا، اسی لیے تو نے خواب دیکھا۔ جب ہو گئی بات نا تو اب تیسرے دن حسین کی بیٹی ابراہیم دمشقی کے خواب میں آئی، کہنے لگی ابراہیم میں 2 روز سے تیری بیٹیوں کو متوجہ کر رہی ہوں، کیا میرا پیغام تیرے پاس نہیں پہنچ رہا؟ ابراہیم نے خواب دیکھا، اپنے کلیجوں کو سنبھالنا، ابراہیم نے خواب دیکھا، اٹھا، امامہ نہیں پہنا، عبا نہیں ڈالی، پیروں میں جوتیاں نہیں لی، اپنی زوجہ کو لیا، اپنی بیٹیوں کو لیا، محلے کی مستورات کو لیا، کچھ علماء کو لیا، چلے قبر سکینہ پہ پہنچے، قبر کی مٹی کو ہٹایا۔ جب سنگ قبر آیا نا تو ابراہیم نے ایک جملہ کہا، مرد یہاں سے آگے چلے جائے، یہ حسین کی بیٹی ہے، یہ اہل بیت کے گھرانے کی ہے، سارے مرد یہاں سے باہر چلے جائیں، مستورات قبر سنگ قبر کو ہٹائیں گی اور قبر کی مرمت کریں گی، مجھے معاف کر دینا عزادارو، شاید یہی تقریر کا آخری جملہ ہو جائے۔ پردے داروں نے مستورات میں سنگ قبر کو ہٹانا شروع کیا، اور جب سنگ قبر ہٹانا تو جانتے ہو ابراہیم کی زوجہ اپنے چہرے کو پیٹتی ہوئی، جس کو سمجھ آ رہا ہے اپنے چہرے کو پیٹتی ہوئی ابراہیم کے پاس آئی۔ ابراہیم نے دیکھا، کہنے لگے کیا ہو گیا بچیوں، ایسے طرف کے رونے کا سبب؟ بچیوں نے کہا بابا تو نے ہمیں بتایا تھا کہ اس بچی کو غسل دیا گیا تھا، اسے کفن پہنایا گیا تھا، بابا اس کا کرتا خون آلود ہے، اس کے کانوں سے لہو جاری ہے، اس کے رخسار نیل ہے۔
یا حسین یا حسین یا حسین ذات غلامی کال امام ارگا کسر بطول